رسول کی جس قدر محبت اور تعظیم ہوگی اسی قدر ایمان مضبوط اور پختہ ہوگا، اور اگر رسول کی تعظیم اور محبت میں نقص آیا تو ایمان میں نقص آئے گا۔ شیطان اللہ کی بندگی سے تو نہیں بھاگا، قیام، رکوع، سجود، عبادات سے وہ بھاگا نہیں، نبی کی تعظیم سے اس نے فرار کیا۔ اس نے کہا باقی سارا کچھ مننا گا، اے کام نہیں کرنا، اور میں اگر رسول کی تعظیم نہیں تو باقی سب بیکار ہے۔ یہی تو ایمان کی بنیاد ہوتا ہے، یہی تو ایمان کی بنیاد ہے بھئی، ورنہ تو یہ ہے نا، جس طرح کی کسی نے پٹی پڑھا دی، اگر ایمان مضبوط نہیں، ایمان کی بنیاد صرف اتنی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے لہذا مسلمان، صرف اتنی بنیاد کافی نہیں، اس کو تو کوئی حادثہ، کوئی کسی کی بات سے متاثر ہو، اس کی ریسرچ، اس کا بیان گمراہ کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، حق کے راستے سے ہٹا سکتا ہے بندے کو، اگر اس کے دل میں ایمان کی بنیاد صرف اتنی ہو کہ میرا ابا مسلمان سی، اماں مسلمان سی، لہذا مسلمان۔ نجات اتنے میں بھی ہو جائے کہ مسلمان رہا تو، لیکن پختہ رہنا مشکل ہے، ثابت قدم رہنا مشکل ہے۔ ثابت قدمی کب ملتی ہے؟ جب رسول سے والہانہ محبت ہو، اور یہ محبت تعظیم سے بھری ہوئی ہو۔ جب رسول سے والہانہ تعظیم کے ساتھ محبت ہے تو پھر اس کو کوئی ایمان چھین نہیں سکتا، ورنہ سنیں یہ حدیث پاک میں ثابت ہے، علماء نے لکھا موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، جس نے مرنا ہے اس کو پیاس شدید لگتی ہے، زبان بولنے سے عاجز ہو چکی، کسی سے بات کر نہیں سکتا، ہاتھ حرکت نہیں کرتے، عاجز ہو چکا حرکت سے، پیاس شدت کی ہے، سوچتا ہے میں کس طرح سمجھاؤں، میرے اتنے پیارے میرے سامنے موجود، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، ماں، باپ، عزیز و اقارب، جو میرے اگر اشارے کو سمجھیں، وافر پانی مہیا کر دیں، لیکن میں کروں کیا؟ اس شدت کے عالم میں شیطان ایک پیالہ لے کر آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ پانی تیرے لیے لینا ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں ہاں مجھے تو بڑی پیاس ہے، لا۔ شیطان اس وقت اسے کہتا ہے کہ مجھے خدا مان لے، مجھے اپنا معبود مان لے تو میں تجھے پانی دے دوں۔ یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ وہ کہتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ میں بول تو سکتا نہیں، کیسے مانوں؟ پہلے وہ سجدے کا مطالبہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو ارادہ سے خیال کر لے، میں پانی دے دیتا ہوں۔ یہ اس کی طرف دیکھتا ہے اعتراف کی نظر سے، ایمان گیا۔ جب کہ کفر کا ارادہ کرے کافر تو ہو گیا۔ اور وہ پانی نہیں ہوتا جو شیطان لاتا ہے، وہ اپنا پیشاب ایک پیالے میں لے کر آتا ہے۔ جب یہ اس کو اقرار کر لیتا ہے اشارے میں، تو وہ اس پر انڈیل دیتا ہے، پینا پھر بھی نہیں دیتا، اس پر انڈیل دیتا ہے، اور اس کی غلاظت، بدبو اور نجاست بھی، پیشاب کتے کا بھی پلید ہے اور بکرے کا بھی پلید ہے، لیکن ظاہر ہے بکرے کی پیشاب کی نسبت کتے کا پیشاب زیادہ پلید ہوگا۔ اسی طرح مخلوق کا پیشاب سب کا پلید ہے، لیکن سب سے زیادہ پلید شیطان ہے، اس کا پیشاب یہ تو اور زیادہ پلید اور نجس ہے، اغلظ ترین نجاست کہہ سکتے ہیں اسے۔ تو یہ
اس مرنے والے پر انڈیل دیتا، اس کی نحوست اس پر مسلط ہو جاتی۔ ایمان کا بچنا بڑا مشکل ہے۔ کبھی شیطان مناظر بن کر آ جاتا ہے، بحث شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی ہیلے۔ نجات کیسے ملتی ہے؟ نبی پاک کی محبت سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں پختہ ہو، کامل یقین ہو آپ کی صداقت کا، آپ کے متعلق یہ دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہو کہ آپ بے مثال بشر ہیں، آپ جیسا کوئی اور نہیں، آپ سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہ امام نووی علیہ الرحمہ شرح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، قاضی عیاض کے حوالے سے، من محبت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے چلتے ہوئے، لا یصح الایمان، ایمان درست نہیں ہوتا الا بتحقیق اعلاء قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کو بلند کرے، ان کی شان کو اعلیٰ مانے، بلند تر مانے، اعلاء قدر النبی، نبی پاک کی قدر کو بلند کرے، ومنزلتہ، آپ کی منزلت کو بلند کرے، کس پر؟ علی قدر کل والد و ولد و محسن و مفضل، والد، اولاد، احسان کرنے والا، بھلائی کرنے والا، کائنات کا کوئی بھی محسن ہے، اس سے بڑا احسان محمد عربی کریم کا ماننے، اس سے بڑھ کر فضیلت اور شان محمد عربی کی ماننے، ہر فضیلت والے سے اللہ رسول اللہ کو تسلیم کرے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بلند تر، سب سے کمالات کا زیادہ جمع کرنے والا، سب سے زیادہ خوبیوں والا مانے رسول اللہ کو، تب ایمان درست ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَعْتَقِدْ هَٰذَا، جس کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہ ہو، اس کے سوا کا عقیدہ رکھے، فرماتے ہیں فَلَيْسَ بِمُؤْمِن، وہ ایماندار نہیں۔ جس کا نظریے میں یہ ہو نا کہ رسول اللہ فضیلت والے ہیں، کوئی عبادت میں ان سے بڑھ سکتا ہے، یا یہ نظریہ ہو رسول اللہ کی ٹھیک ہے بڑی شانیں ہیں لیکن اور بھی شانوں والے موجود ہیں، نبی پاک کے کمال کے اعتراف میں، نبی پاک کے کامل ترین ہونے کے عقیدے میں جس کو تذبذب ہوگا، شک ہوگا، ڈماڈول ہوگا، وہ مرتے وقت ایمان سلامت نہیں لے جائے گا۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں یہ اعتقاد ایمان کے لیے ایک ڈھال ہے، ایمان کے تحفظ کا سبب ہے، اور رسول اللہ کے متعلق محبت کی فراوانی میں کمی، آپ کی تعظیم میں کمی، یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے، حسان بن ثابت کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا شاید جی حسان صاحب تھے، آدھے محلے علاقے تو باہر نہیں نکلے، لمبے چوڑے سفر آپ نے نہیں کیے ہوں گے، شاید دیکھا نہیں۔ فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دی، کائنات میں وہ ماں ہی نہیں آئی جو محمد کریم کے برابر یا آپ سے بڑھ کر کسی کو پیدا کرے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے بری ہو چکے پیدا ہوئے، کأنک قد خلقتا کما تشاء، آپ گویا کہ اس طرح پیدا ہوئے گویا جس طرح آپ کی مرضی تھی۔ ایک بات پر غور کریں، اللہ، کلمہ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف، اور اس میں محمد کے حرف کتنے ہیں؟ 4۔ کلمہ اللہ، اس پر نقطہ نہیں، اس میں محمد پر بھی نقطہ نہیں، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر غور کر لیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یہ اس مالک کریم کی توحید کا اعلان، محمد الرسول اللہ آقا کریم کی رسالت کا اعلان، اور دونوں حصوں پر ایمان ہوگا تو ایمان پورا ہے نا۔
اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ زندگی بھر پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ ایک بار بھی نہ پڑھے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس کا وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول نہیں جب تک محمد الرسول اللہ کی اقرار اور تصدیق نہیں کرتا۔ کیوں؟ وجہ واضح ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایمان وہی قبول ہے جس پر رسالت کی مہر لگی ہو، توحید وہی قبول ہے جس پر رسالت کی تصدیق کی مہر لگی ہو۔ اگر چاندی ہو کسی کے پاس، اس کے اوپر مہر نہیں سرکاری، وہ درہم دینار چلتے نہیں۔ کسی کے پاس کاغذ کے ٹکڑے ہوں، سائز پورا ہزار کے نوٹ کا ہو، لیکن مہر سرکاری نہیں، اس پر ٹھپا نہیں لگا ہوا، وہ نہیں چلے گا، کام نہیں دے گا۔ توحید وہی قبول ہے، توحید وہی قبول ہے جس پر رسالت کی تصدیق اور مہر ہو۔ لا الہ الا اللہ کتنے حرف ہیں؟ حرفوں کی تعداد دیکھیں۔ لا 2 حرف ہو گئے، الہ 3، 2 اور 3 5، اللہ کے 3، 5 اور 3 8، کلمہ اللہ کے 4، 8 اور 4 12 حرف۔ لا الہ الا اللہ کے حروف 12 اور محمد الرسول اللہ کے حروف دیکھیں، اس میں محمد کے 4 حرف، رسول 4 حرف، کلمہ اللہ کے 4 حرف، 4 4 4 12۔ پتہ یہ چلا لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12، محمد الرسول اللہ کے حروف بھی 12۔ یعنی جس طرح لا الہ الا اللہ اس کی تعظیم اور اس کی توحید ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ آپ کی تعظیم اور آپ کا اقرار اور تصدیق ضروری ہے، اس کی محبت ضروری، ان کی محبت ضروری۔ وہ با کمال، یہ با کمال، وہ بے عیب، یہ بے عیب، اس میں کوئی نقص نہیں، ادھر کوئی نقص نہیں۔ اور یہ جو نقطہ ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات دھبے کی صورت بن جاتا ہے، تو لا الہ الا اللہ پر کوئی نقطہ نہیں، اور محمد الرسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ وہ اپنے خدا ہونے میں بے عیب، یہ اپنے مصطفیٰ ہونے میں بے عیب۔ انبیاء کے سوا جہاں بھی کمال نظر آئے گا، ساتھ کچھ نقص بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ جھول بھی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی ویک پوائنٹ ہوگا۔ لیکن نبیوں کی شان، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اور پھر آقا کریم کا پوری زندگی، آپ کا ایک ایک کام محفوظ ہے۔ آپ اٹھتے کیسے، بیٹھتے کیسے، لیٹتے کیسے، پہلو کیسے بدلتے، گفتگو کیسے کرتے، مصافحہ کیسے کرتے، آنے والے کو کس طرح توجہ دیتے، کسی پر ناراض ہوتے تو اس پر کس طرح توجہ کرتے، آپ کا رویہ، ایک ایک کام حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو امام احمد رضا نے کہا نا، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نبی پاک کے حسن کا یہ اعلیٰ کمال ہے کہ یہاں نقص کا گمان بھی نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے۔ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں نا، یہ گلاب کا پھول ہے، چنبیلی، کانٹے ہوتے ہیں، اور محمد عربی کریم ایسے پھول ہیں جہاں کانٹا نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ عام طور پر دیوا ہے، اس کے دھواں ہوتا ہے، لالٹین دھواں ہوتا ہے، تو نبی پاک ایسے پھول ہیں جہاں کانٹا کوئی نہیں، ایسی شمع ہیں جہاں دھواں کوئی نہیں، یہ سراج منیرہ ہے۔